رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قدر اچانک سے قیامت قائم ہوگی کہ دو انسان تجارت کر رہے ہوں گے، کپڑا انہوں نے پھیلایا ہوگا، بارگیننگ ہو رہی ہوگی، ابھی قیمت طے نہیں کر پائیں گے، کپڑا سمیٹ نہیں پائیں گے کہ اس سے پہلے ہی روز محشر اور یوم آخرت اور یوم حساب برپا ہو جائے گا۔ ایک انسان جانور کے نیچے بیٹھ کے دودھ دو رہا ہوگا، ابھی اس نے اپنا برتن نہیں بھرا ہوگا کہ اس سے پہلے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ اچانک سے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند گہنا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان شق ہوا، ودکت الجبال دکا دکا، پہاڑوں کو ٹکرایا گیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، زمین پہ زلزلہ برپا ہوا اور وہ ہلنے لگی، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، آسمان میں لرزے طاری ہو گئے اور پہاڑوں پہ زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو آگ لگ گئی۔ اس طریقے سے ان بدترین لوگوں پہ روز محشر برپا ہونا شروع ہوگا۔ اسرافیل کو جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک وہ اس انتظار میں ہے کأن عینیہ کوکبتان، یوں اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور پلک کو جھپکتا نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب مجھے حکم ہو۔ اس نے ہاتھ میں سینگ نما ایک آلہ پکڑا ہوا ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسے سور کہا جاتا ہے، اور سور صاد کے ساتھ، اس میں اللہ کے حکم کے انتظار میں کان لگائے ہوئے ہیں، آنکھیں اس نے آسمانوں کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں، پلک بھی نہیں جھپکتا ہے، چمکتے ستاروں کی طرح دیکھ رہا ہے کب رب تعالیٰ کا حکم ہو۔ جب رب کا حکم ہوگا وہ سور پھونکے گا اور جتنے زندہ لوگ ہوں گے وہ بدترین لوگ سارے کے سارے اپنی برائیوں، اپنی قباحتوں، اپنی شرمناک حالتوں میں جہاں جہاں جیسے جیسے ہوں گے، کوئی زنا کر رہے، کوئی شراب پی رہے، کوئی بدکاری کر رہے، کوئی جوا کھیل رہے، کوئی کلبوں میں ہے، کوئی ڈانسنگ کر رہے، کوئی فلمیں دیکھ رہے، کوئی براؤزنگ کر رہے، جو بھی اس کا حال ہوگا اچانک سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ جسے اللہ بے ہوش نہیں کرنا چاہے گا اور اللہ جانتا ہے وہ کون ہوں گے، ان میں سے شاید حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، ان کے علاوہ سب کے سب انسان بے ہوش ہو جائیں گے، ان کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے۔ پھر کچھ دیر کا وقفہ ہوگا، وہ 40 دن ہو سکتے ہیں، وہ 40 مہینے ہو سکتے ہیں، وہ 40 گھنٹے ہو سکتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے پیغمبر نے بس 40 کا لفظ جناب ابو ہریرہ کو یاد رہا، 40 کا وقفہ ہوگا اور اس وقفے کے بعد ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، حکم ہوگا دوبارہ پھونک مارو، اور جب وہ دوبارہ پھونک ماریں گے وہ پھونک بڑھتی جائے گی، وہ ایک چنگھاڑ ہوگی، وہ ایک آواز ہوگی، اس سے کان بہرے ہو جائیں گے، انسان گم سم ہو جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے، اور قبروں سے مردے جلدی کے ساتھ دوبارہ اٹھنا اور کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا اور جیسے جیسے کائنات میں تباہی برپا ہوئی تھی، تباہی برپا ہوئی، اور اب تباہی برپا ہونے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کھڑا کر دیا گیا اور وہ سب کے سب زندہ ہونے لگے، اور پھر ان کو میدان محشر میں جمع کرنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم نے ان کو جمع کیا اور کسی کو پیچھے نہ چھوڑا۔
اللہ تعالیٰ کے پاس پوری کیلکولیشن موجود ہے، جس رب کے پاس ایک ایک پتے کا ریکارڈ موجود ہے، سمندر کے پانیوں کے قطرے کا ریکارڈ موجود ہے، اس رب کریم کے پاس گلشن راوی کی ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن، ہر بچے، ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر نیک، ہر صالح، ہر بد، ہر مرد، ہر عورت کا وہ ریکارڈ موجود ہے، پوری کاؤنٹنگ موجود ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم نے ان کو ایک میدان میں جمع کر دیا، وہ میدان اس سرزمین میں پہلا حشر یہاں برپا ہوگا، اور اس کے بعد یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا، زمین بدلی، آسمان بدلا، سورج گہرایا، چاند جو ہے وہ اس کو بھی اللہ نے اس کے نور کو ختم کر دیا اور ستارے جھڑ گئے۔ ایک اور میدان اللہ جانتے ہیں وہ کیسا میدان ہوگا، زمین و آسمان کو اللہ اپنے ہاتھ میں تھام لیں گے اور سب انسانوں کو ایک اور میدان میں اللہ حساب کے لیے جمع کر دیں گے۔